اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک علاقے میں قحط سالی پیدا ہو گئی تھی۔ اس قحط سالی کی لپیٹ میں نہ صرف انسان بلکہ چرند پرند بھی آ چکے تھے، وہ بھی قحط سالی کا شکار ہو گئے تھے۔ مویشی مالکان بہت ہی زیادہ پریشان تھے۔ اس دوران ایک مسجد کے مولوی نے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے نا تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ خطبہ سننے والے لوگوں میں ایک چرواہا بھی موجود تھا۔ مولوی صاحب کی بات تو دل کے اندر اتر چکی تھی، اس بات پر اس کا یقین کامل ہو گیا تھا، اور اس نے بکریاں کھولی اور دریا کے پاس چلا گیا، اور اس کے بعد اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور بکریوں کو چرانے کے لیے دوسرے پار لے جانا چاہتا تھا، اور دریا کو کہا مجھے اپنے اوپر سے گزار دو۔ یہ کہہ کر اس نے بکریوں کو لیا اور پھر پار چلا گیا۔ دریا کی دوسری طرف انتہائی خوبصورت کھیت اور خوبصورت پانی تھا، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ یہاں تک جو رسائی تھی وہ کسی کی بھی ممکن نہیں تھی۔ بہت اچھے سے بکریوں کو اس نے سیر کروائی اور واپس آ گیا، اور روزانہ شام کے ٹائم وہ بکریوں کو لے کر چلا جایا کرتا تھا اور پھر اسی طرح سے واپس آ جایا کرتا تھا۔ یہ اس کے یقین کا انعام تھا جو اسے اللہ نے دیا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا تھا۔ لوگ حیران تھے کہ یہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادھا صاف دل انسان تھا۔ اس نے صاف صاف بات بتا دی۔ اس نے یہ بات سب کو بتا دی کہ میں بسم اللہ پڑھ کر بکریوں کو دوسری طرف لے جاتا ہوں۔ یہ بات سن کر یقین کسی نے نہ کیا۔ یہ بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئی اور حقیقت پوچھی تو اس نے مولوی کو کہا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو جمعے والے دن خطبہ دیا تھا اور بسم اللہ پڑھ کر اگر دریا کو بھی حکم دیا جائے تو دریا بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ اس نے کہا میں تو آپ کے نسخے پر ہی عمل کر رہا تھا۔ مولوی دیکھتا رہ گیا۔ بھائی صاحب ایسا تو ہم سب جمعے میں کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ایسا مقصد تو صرف لوگوں کا ایمان بتانا ہوتا ہے، مگر بکریوں والا ڈٹا رہا کہ میں بسم اللہ کہہ کر پانی پہ چلتا ہوں اور بکریوں سمیت پار ہو جاتا ہوں۔ آخرکار مولوی نے یہ تجربہ کرنے کا سوچا۔ یہ سب دیکھنے چرواہے کے ساتھ پورا علاقہ آ گیا تھا۔ پورا علاقہ آگے آگے تھا۔ مولوی صاحب نے سوچا کہ اگر انکار کر دوں تو کہیں ڈوب ہی نہ جاؤں، مگر وہ جو مولوی کو کندھے پہ اٹھا کر لاتے تھے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے۔ آخرکار مولوی نے اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے وہاں پر یہ سوچا کہ کیوں نہ میں ایک رسہ منگواؤں، تو اس نے پھر ایک رسہ منگوایا۔ پہلے اسے اپنی کمر کے ساتھ باندھا اور پھر اس نے اس رسے کو درخت کے ساتھ ہی باندھ دیا۔ درخت کے ساتھ جب باندھا تو اسے خیال آیا کہ اب میں دریا کو ضرور پار کر لوں گا، لیکن اس غریب نے پہلا قدم ہی رکھا تھا کہ وہ دریا میں ڈوب گیا اور لوگوں نے اسے کھینچ تان کر باہر نکالا۔ اور اس بات پر جو چرواہا تھا وہ بہت ہی حیران رہ گیا کہ یہ مولوی صاحب کے ساتھ کیا ہو گیا، کیونکہ یہ تو اس کا روز کا معمول تھا کہ وہ بکریوں کو دریا پار کرواتا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر لوگ اس کو کوئی ولی سمجھنے لگے کہ جیسے یہ کوئی ولی ہے جو بسم اللہ پڑھ کر بکریوں کو پار لے جاتا ہے اور دریا پار کر لیتا ہے۔ چرواہا مولوی صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے بسم اللہ کی بیماری کو سمجھ لیا ہے، وہ رسہ ہے جو آپ کی اس برکت کو کھا گیا تھا، اور یہ رسہ ہے جسے آپ کو اپنے رب سے زیادہ اس رسے پہ یقین تھا کہ یہ رسہ آپ کو بچا لے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس رسے کے حوالے کر دیا۔
اس سب ماجرے کے پیچھے جو وجہ ہے وہ صرف وہ یقین ہے جو چرواہے کو اپنے رب پہ تھا اور مولوی نے صرف باتوں ہی باتوں میں لوگوں کو یقین دلایا تھا، صرف بات یقین کی ہے۔ اے دوستو، ہمارا بھی یہی حال ہے، ہماری نماز، دعا سب یقین سے خالی ہیں۔ تو ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا یقین ہم اپنے رب سے غافل ہو چکے ہیں۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں یقین کامل عطا کرے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے کل یا پرسوں میں ایک اور ویڈیو اپلوڈ کروں گی، تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو پسند کرنا ہے کیونکہ وہ تو ہمارے نبی کی ولادت کی ویڈیو ہے۔ تو تھینک یو، اللہ حافظ۔